نے سٹریس دیکھنا تھا تو کل ایک ہارٹ ٹاک کا انٹرویو ہوا تھا جدھر اسحاق ڈار پاکستان کے وہ پرانے وہ جو فائنانس منسٹر ان کی شکل دیکھ لیتے اس پروگرام میں اس کی شکل دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سٹریس کیا ہوتا ہے. اگر وہ نہیں بھی اس کو ہارٹ اس نے کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی ہارٹ کا مسئلہ اگر وہ نہیں بھی ہے تو اسے ہو جانا تھا. جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, سب دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, نومبر میں حکومت کو جو ڈیڈ لائن دے رہے تھے, جو دسمبر کو حکومت کے لیے آخری مہینہ قرار دے رہے تھے, دسمبر کے آغاز میں اس 11 جماعتی اتحاد کو 2 بڑے دھچکے لگ چکے ہیں. گزشتہ روز اسحاق ڈار کی بکلاہٹ سے اپوزیشن کے بیانیے کو جو بڑا جھٹکا لگا تھا, آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے فیصلے نے اس بیانیے کو دوسرا بڑا جھٹکا دیا ہے, جس کے بعد نون لیگ ہی نہیں بلکہ پی ڈی ایم کی تحریک پر عوامی دباؤ شدید ہو چکا ہے. میاں نواز شریف کے خلاف عدالتی فیصلے اور اسحاق ڈار کے انٹرویو میں دیے گئے جوابات پر میرے 9 سوال ہیں. سوال نمبر 1, میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار ملک واپس آنے کو تیار نہیں تو پاکستان میں سویلین بالادستی کے لیے تحریک چلا کر حکومت کو کیسے گرایا جا سکتا ہے. سوال نمبر 2, ملک کی عدالتیں نواز شریف اور اسحاق ڈار کو مفرور اور اشتہاری قرار دے رہی ہیں. اگر یہ سیاسی قائدین معصوم ہیں, اگر ان کے پاس بے گناہی کے ثبوت موجود ہیں, تو واپس آ کر عدالتوں کا سامنا کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں. سوال نمبر 3, سابق وزیر خزانہ نے انٹرویو میں کہا کہ میری پاکستان میں صرف ایک جائیداد ہے, لیکن حکومت آج کئی ایسی جائیدادیں سامنے لے آئی جو سابق وزیر خزانہ کی ہیں. اگر اسحاق ڈار سچے ہیں تو ملک واپس آ کر حکومت کو جھوٹا ثابت کیوں نہیں کرتے. سوال نمبر 4, اسحاق ڈار اور نواز شریف بیمار ہیں اس لیے ملک واپس نہیں آ رہے, لیکن بدترین وبائی صورتحال میں عوام کو باہر نکلنے اور حکومت کا تختہ الٹنے کا کہہ رہے ہیں. کیا یہ کارکنان کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے. سوال نمبر 5, جس ملک کے نظام کا نون لیگ 4 دہائیوں تک حصہ رہی, آج وہی نظام جب احتساب کر رہا ہے تو اس نظام کی خرابیاں دکھائی جا رہی ہیں, انتقام کا شکوہ کیا جا رہا ہے. جب خود حکمران تھے تو وہ خرابیاں دور کیوں نہ کی. سوال نمبر 6, حکومت اپوزیشن کی تحریک کو ابو بچاؤ تحریک اور کرپشن بچاؤ تحریک کا نام دے رہی ہے. عدالتوں سے فرار اور سخت سوالوں کے سامنے بکلاہٹ کے شکار ہونے سے کیا حکومت کے بیانے کی تصدیق نہیں ہو گئی. سوال نمبر 7, آخر کب تک نواز شریف, اسحاق ڈار اور ان کا خاندان بیرون ملک رہ کر پاکستان میں جمہوری انقلاب کا خواب دیکھتے رہیں گے. سوال نمبر 8, نواز شریف ایک سزا یافتہ مجرم ہے جو میڈیکل ریلیف پر بیرون ملک گئے, کیا بیرون ملک جانے کے بعد باہر بیٹھ کر سیاست کرنا عدالتی فیصلے کی توہین نہیں. سوال نمبر 9, نواز شریف بیرون ملک سے واپس آنے کے لیے تیار نہیں, کیا اس فیصلے سے نواز شریف اپنی ضمانت دینے والوں کو مشکلات میں گرفتار نہیں کر دیں گے. ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نون لیگ کے لیے 2 دن میں دوسرا جھٹکا سامنے آیا ہے. آج نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ایون فیلڈ کی جو اپیلیں تھیں اس سلسلے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ضامنوں کو بھی اب نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. اس سے پہلے اسحاق ڈار نے جو انٹرویو دیا تھا بی بی سی کے پروگرام کے اندر, اس کی وجہ سے نون لیگ پہلے ہی بڑی مشکلات کے اندر پھنسی ہوئی تھی. اب 2 دن کے اندر یہ دوسری بری خبر ہے. پی ڈی ایم کی تحریک کو کتنا نقصان پہنچے گا اس سلسلے میں بھی بات کریں گے. اپنے پینلسٹ کا سب سے پہلے انٹروڈکشن کراتا ہوں. مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے میاں محمود الرشید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے سسی پلیجو صاحبہ نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. لیکن سب سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے بی بی سی کو اپنے دیے گئے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ میری پاکستان میں صرف ایک پراپرٹی ہے. شہزاد اکبر صاحب نے آج اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کی اور پوری ایک لسٹ بتائی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی دراصل میں کتنی پراپرٹیز ہیں. سنیے کیا فرما رہے ہیں. ان کی جو پراپرٹیز ہیں جو انہوں نے وہاں بی بی سی میں نہیں بتایا, اسلام آباد میں ہی ملوٹ ایک جگہ ہے, وہاں 6 ایکڑ ان کے پاس زمین ہے. پی ایچ اے فیز 4 میں ایک گھر ہے. موزہ ببتیاں میں 2 کنال 18 مرلے جگہ ہے. الفلاح ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور ہے, اس میں 3 پلاٹس ہیں. 2 کنال کا پلاٹ پارلیمنٹرین انکلیو اسلام آباد میں ہے. ایاز بلڈر کی پروجیکٹ کے اندر ان کے 2 کنال کا پلاٹ ہے. سینٹ
کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک پلاٹ ہے, ایک فلیٹ ہے اجویری ولا ایمریٹس ہل پہ, دوسرا ہے پام جمیرہ میں, براک ہولڈنگ میں انویسٹمنٹ ہے, دارالنیان کے اندر انویسٹمنٹ ہے. یہ ساری گفتگو آپ نے سنی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے میرے خیال میں اس کا سب سے پہلے جواب لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میری لندن تو کیا پاکستان میں صرف ایک ہی جائیداد ہے, لیکن یہ شہزاد اکبر صاحب تو پوری ایک لسٹ بتا رہے ہیں. سر یہ کیا معاملہ ہے؟ منصوبہ گزارش یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے بڑی جو تفصیلات ابھی بتائی ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومتی جو نمائندے ہیں ان کے پاس بہت ہی فالتو وقت ہے کہ روزانہ ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے یا پریس کانفرنسز کے ذریعے صرف عوام کی جو بچے ہے اسے ڈائیورٹ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے آپ پوری ایمانداری سے بتائیں, میں بڑا آپ سے آپ اینکر ہیں, آپ سوال پوچھتے ہیں, میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. مجھے پوری ایمانداری سے بتائیں کہ 22 کروڑ عوام میں سے 21 کروڑ عوام, میں کہتا ہوں جی 21.5 کروڑ عوام, ان کو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اسحاق ڈار کی یہ بات پراپرٹیز جو شہزاد اکبر صاحب بتا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, یا جو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ 21.5 کروڑ عوام کا مسئلہ ایسا یہ ہے کہ ان کے گھر میں روٹی مل رہی ہے, کس ریٹ پہ مل رہی ہے؟ دوائی جو 100 روپے کی ہوتی تھی وہ 500. ڈاکٹر صاحب میں ایک منٹ, آپ یہ جو نیریٹو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے, سر یہ کیا فرق پڑتا ہے ہی پچھلے 4 سال سے ایک سوال چل رہا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. پینما کے حوالے سے جب سوال کیا گیا آپ لوگ اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس کی وجہ, یہ سوال کرنے کی وجہ یہ ہے اس سے کتنا فرق پڑتا ہے, اس کی وجہ یہ کہ حکومت آپ کے اوپر یہ الزام لگاتی ہے کہ دراصل میں آپ لوگ صرف اپنی یہ پراپرٹیاں صرف کرپشن کے جوابات نہ دینے کی خاطر یہ تحریک چلا رہے ہیں. جی میری بات سنیں, جب آپ سوال کرتے ہیں تو جواب پورا لیا کریں. سر دیجیے, آپ جواب دیجیے. سر نہیں, اس سے ہوتا ہی ہے کہ ہماری ادھوری کلپنگز بنتی ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے غلط تاثر بنتا ہے. اچھا آپ جواب دیجیے, آپ ڈاکٹر صاحب جواب دیجیے. میں نے کچھ اور کہا, آپ نے کچھ اور معنی سے پہنا. میں نے آپ کی بات سن لی ڈاکٹر, میں نے یہ کہا ہے جی 20 کروڑ پاکستانیوں کو اس بات سے نہیں فرق پڑتا کہ اسحاق ڈار کی کتنی پراپرٹیز ہیں. انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ اس کے بچے کی جو دوائی 100 روپے کی تھی آج 500 کی ہے. اچھا, آٹا اس کے گھر میں پورا نہیں ہو رہا, اس کی اور گیس کی بل پورے نہیں ہو رہی. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ حکومتی جو ذمہ داران ہیں وہ انتہائی خوش ہوتے ہیں کہ انہیں تماشا لگانے کے لیے کوئی موضوع مل جائے. آپ ایک نیا ٹاپک مل گیا, اب یہ 15 دن چلے گا, 20 دن چلے گا, کوئی ان سے نہیں پوچھے گا کوئی ظالمو یہ جو غریب لوگ بیچارے مر رہے ہیں ان کو تم لوگوں کو بندوبست کر کے دو گے یا نہیں, ان کے گھر میں روٹی کا کیا ہوگا. آپ نے جو ڈار صاحب کی پراپرٹیز کی بات کی ہے یا آپ نے سوال پوچھا ہے, میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں ڈار صاحب پچھلے 27 سال سے ممبر پارلیمنٹ ہے, وہ 90s میں سب سے پہلے MNA بنے. ہم ہر سال اپنی تفصیلات دینے کے پابند ہیں الیکشن کمیشن کو. انہوں نے یقیناً اپنی وہ تفصیلات دی ہوں گی. اگر اس میں کوئی انہوں نے غلط بیانی کی ہے, پاکستان میں قوانین موجود ہیں, اس کے تحت کارروائی کریں, مقدمات چلائیں. اس سے پہلے بھی آپ چلا رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ جناب ان کے کلپ کو لے کے آپ ٹاک شوز کا بھی وقت برباد کریں, وہ بھی پریس کانفرنسز کریں. اگر کوئی غلط بات انہوں نے کی ہے, پاکستان کے قانون کے خلاف کوئی بات کی ہے, یو ہیو آل دا رائٹس ٹو پروسیڈ اگینسٹ ہم, اس کے خلاف کارروائی کریں. یہ غریب آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے یار, جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے کہ ڈار صاحب کے کلپ میں کیا ہے یا نہیں ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی کو اس بات سے کنسرن نہیں ہے, اس کی بات نہیں ہوتی. اور ہمارے جتنے محترم ترجمان ہیں حکومت کے, وہ تماشا لگانے کے لیے, وہ موضوع کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اپنی کارکردگی بھی کوئی نہیں ہے کہ بتا سکیں یار ہم نے یہ کیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کا جواب سن لیا. میں اگر یہاں صرف ایک کویشچن کر سکوں آپ سے, یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ معاملہ کرپشن الزامات کا ہے. وہ اس وجہ سے کہ اسحاق ڈار صاحب ایک جگہ پہ جب یہ کہتے ہیں کہ میری ایک پراپرٹی ہے, لیکن حکومت جو ہے ایک پوری لسٹ جب سامنے لے کر آتی ہے تو پھر عام عوام یہ جاننے کا حق رکھتی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ دراصل میں جمہوریت کا نہیں ہے, معاملہ مہنگائی کا نہیں ہے, معاملہ پسے ہوئے عوام کا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو پراپرٹیاں ہماری پاس ہیں وہ ہم شو نہیں کرنا چاہتے. ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ میری پاکستان میں ایک پراپرٹی ہے, لیکن جب اتنی بڑی لسٹ بنتی ہے تو کیا اس کا صرف یہ جواب ہے کہ اچھا جی اگر ہے تو ان کا مسئلہ نہیں ہے, اور اگر کسی کو پرابلم ہے تو لے لیں پھر قانونی ایکشن. سر از دیٹ the آنسر؟ کیا نون لیگ کو یہ جواب دینا چاہیے؟ میں مکمل کر دیتا ہوں. جی ڈار صاحب کے خلاف میری معلومات کے مطابق, اور آپ کی معلومات میرے سے زیادہ ہوگی, کہ نیب میں باقاعدہ کیس چل رہا ہے, وہ ریفرنس بنا ہے یا نہیں.
ایسٹس بیونڈ مینس، یعنی آمدن سے زائد اثاثے کا کیس، جو ان کی آمدن ہے اس سے زائد اثاثے ہیں ان کے پاس، یہ مقدمہ نیب اس سے پہلے ان کے خلاف چلا رہا ہے. اب نیب کی پروسیڈنگز دیکھ لیں، اگر کوئی پراپرٹیز ان کی جو آمدن ہے اس سے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی وہ سامنے آ جائیں گی. میری بات کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے تحقیقاتی ادارے وہ تحقیقات کر رہے ہیں، انہیں ہم یہ کہ آپ 50 جناب حکومتی ترجمان دن رات اسی کو لے کے بیٹھ جائیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ بیان آ گیا، ہمارے پاس یہ بیان ہے، اس سے لوگوں کو کنسرن نہیں ہے. اگر نیب کاروائی کرتا ہے، ایف آئی اے کو کاروائی کرتا ہے، کوئی ایسٹس ان کے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جواب دینے کے پاکستان کے قانون کے مطابق ہی اس باؤنڈ وہ پابند ہے، جواب دیں گے ان کے وکلا دے گی. لیکن اس کو ہم تماشا بنا کے اصل موضوع سے ہٹ جاتے ہیں. میرا صرف یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اوکے سر، اوکے ٹھیک ہے. یہ تماشا بن گیا میاں محمود رشید صاحب. یہ وہ کہہ رہے ہیں مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا مسئلہ، لوگوں کا مسئلہ مہنگائی ہے. آپ کس طرف لے گئے ساری ڈسکشن میں؟ جی منصور، میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ تماشا لگا رہا ہے. پچھلے 50 سال پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور نون لیگ کی لیڈرشپ، انہوں نے اس کو تماشا بنایا ہوا تھا کہ لوٹو مارو اور اس کے بعد دوبارہ نہا دو کہ پھر لوگوں کے ووٹ لو اور اقتدار میں آ جاؤ. کسی کی جرت تھی کہ کوئی مقتدر بندے کو کوئی پکڑ کے اس طرح سے جھنجھوڑے اور اکاؤنٹیبل ٹھہرائے؟ وہ جتنے ادارے تھے ان کو انہوں نے دھنیا پلا کے سلایا ہوا تھا، انکلوڈنگ نیب. کسی کو آزادانہ طور پر باز پرس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہم نے آ کے صرف یہ کیا، ان اداروں کو آزاد کیا. اب میں طارق فضل چودھری صاحب کو کہتا ہوں جی یہ تماشا اب نہیں چلے گا، تماشوں کا دور ختم ہو گیا. اب یہ بھی نوشتہ دیوار دیکھ رہے ہیں. یہ کیوں اتنے پھڑپھڑا رہے ہیں سارے؟ کہ ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ تماشا نہیں ہے، وہ ماضی کی باتیں ہیں. اب یہ کھیل تماشا ختم ہونے جا رہا ہے. اب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اب ان لوگوں کو جو لیڈرز ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ اربوں خربوں روپے آئے کدھر سے ہیں. یہ اسحاق ڈار تو یہ بات کہہ کہ میری ایک پراپرٹی تھی، ان کے بیٹوں کے ٹریلین اور بلینز آف ڈالرز کے جو باہر اثاثے ہیں دبئی کے اندر، ابو دھابی کے اندر، پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اس کا بھی سارا ریکارڈ یہاں اب اداروں کے پاس موجود ہے. اچھا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی یہ تماشا لگا ہوا تھا، اب تماشا ختم ہو گیا. اب انہیں سیریس ہونا پڑے گا اور ان کی ساری لیڈرشپ یہ محسوس کر گئی، جو اتنا زیادہ یہ ڈیسپریٹ ہو کے نکل آئے ہیں. نہ کرونا کی پرواہ ہے، نہ بندے مرنے کی پرواہ ہے، نہ عوام کی پرواہ ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ نکل آئے باہر کہ کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹ جائے. اور میں سمجھتا ہوں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کو، جو ڈٹرمنڈ ہے کہ میں کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، کوئی این آر او نہیں دوں گا، یہ تماشا ختم کر کے رہوں گا. اور جس نے جو لوٹا ہے، جو کھایا، اس کا حساب دے دے پائی کا، آ کے قوم سارا کچھ دیکھ لے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد عدلیہ کی اتنی باتیں کرتے ہیں. عدلیہ آج آزاد ہے، عدلیہ نے ریلیف دیا ہے، ہر موقع پہ ریلیف ملا ہے. تو آ جائیں باہر، اسحاق ڈار باہر سے آ جائیں، نواز شریف باہر سے آ جائیں. کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ آ کے یہاں فیس کریں اپنے مقدمات کو. اور اگر وہ سچے ہیں، واقعی انہوں نے بڑی جائز اور حلال ذرائع سے کمائے ہوئے ہیں، تو کوئی نہیں انہیں پوچھے گا. ٹھیک. تو میں انہیں طارق صاحب کو کہتا ہوں تماشا واقعی ختم ہو گیا ہے. اب یہ سیریس دور ہے اور بڑا سیریس ان کی لیڈرشپ نے لے لیا ہے. طارق صاحب ابھی بھی تماشا سمجھ رہے ہیں. ٹھیک. سرسی پلیجو صاحبہ، پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ آپ کی انہی تحادیوں کے ساتھ ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا دل نہیں کرتا ان سے ذرا ایک دو سوال ہی کر لیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پچھلے ایک دو دن سے نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے، اسحاق ڈار صاحب جواب نہیں دے رہے. ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی ان کا بڑا کڑا احتساب کیا کرتی تھی. اب آپ لوگوں کا دل نہیں کرتا ان سے سوال کرنے؟ شکریہ منصور. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ماضی میں بہت ہی سخت قسم کی حریف رہی ہیں اور پھر بہت ساری چیزیں ہوئیں، لیکن ہم نے اس سے سیکھا اور آگے بڑھے ہیں. اب یہ دور جو چل رہا ہے، جس کو اب بھلے جمہوریت کا نام دے، لیکن جو باشعور لوگ ہیں وہ تو اس کو ہائبرڈ رجیم سے پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہے کون سا سسٹم جس کے تحت چل رہے ہیں. جو میں تاسیس کے موقع پہ پی ڈی ایم کا جو جلسہ تھا ملتان میں، جتنے بھی انہوں نے راستے بند کیے یا کچھ، جہاں محترمہ ہماری بی بی آصفہ زرداری صاحبہ نے، بھٹو صاحبہ نے ایک زبردست جو ہے والہانہ
अपनी एंट्री देकर मौजूदगी का एहसास दिलाया और जबरदस्त आप किया। वहीं जो मोहतरमा मरियम साहिबा ने, नवाज साहिबा ने जो एक तवील लिस्ट थी सवालात की हुकूमत से, क्या उन सवालात में से किसी एक का भी ये हुकूमत जवाब दे सकी है? या जो कल मौलाना फजल रहमान साहब, मैं पीछे ज्यादा नहीं जा रही, मैं सिर्फ कल मौलाना फजल रहमान साहब या यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो बातें उठाई, पॉइंट्स रेज किए, उसको भी छोड़े। आज जो पीडीएम के हमारे सारी पार्टीज के लोगों ने, क्या उनमें से एक भी बात का उनके पास जवाब है? तो बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जाहिर बात है हमने अभी अपने 53 इयर्स जो है कंप्लीट किए हैं, बहुत बड़ा अरसा होता है। उसमें बंदा जहां सीखता है, आगे जाता है, वहां अपनी गलतियों की तरफ जब देखता है तो कहता है कि ये दोहराना नहीं चाहिए। और हम जब जमहूरियत की बात करते हैं तो जाहिर बात है हमें उन एलिमेंट्स को साथ लेकर उनका साथ देना होगा जो भी उनका विजन भी उस तरीके से है। तो मेरे ख्याल में गैर पार्टीज जो हैं उन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं, उन्होंने बहुत कुछ झेला भी है। तो शशि पलेजो साहबा, ये जो 53 साल के बाद आप लोगों को एहसास हो गया है कि माजी की गलतियां जो है वो नहीं दोहरानी, तो वो इमरान खान साहब की पार्टी के साथ मिलकर जब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब किया जा रहा था, वो गलती थी या वो सही हुआ था सब कुछ? जब ये पहला मरहला आया तो जाहिर बात है जो पीटीआई थी वो अपोजिशन में थी हमारे साथ, आपको याद होगा। ठीक है। और दूसरी दफा जब हुई सेनेट चेयरमैन की तो वहां तो पार्लियामेंट पे बड़ा धब्बा लगा और जो ये बड़ी धांधली जो है पीटीआई ने की थी। और पता लोग जो है वो भी, उनको भी शर्म आनी चाहिए, उनको छोड़कर इस्तीफा देकर फिर आना चाहिए था। और पूरे पाकिस्तान की पार्लियामेंट दोनों हाउसेस में बड़ा धब्बा लग गया। फिर आपने लेजिस्लेशन जो कौमी असेंबली देखी वो भी देख ली। अब बात ये इसी किस्म की प्रैक्टिसेस जो हैं, जो आपके आइन की वायलेशन है सरियन, तो इसको बंद करने के लिए, इसको दूर करने के लिए, और जो लोगों के हमारे ये जो पीडीएम बना है उसके सारे पॉइंट्स देख लें, कोई एक पॉइंट सिर्फ एक है कि विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, और ये जो एहसाब के नाम पर कड़ा जो इंतकाम लिया जा रहा है, वो भी सारी की सारी लिस्ट देख लें, वो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की नजर आएगी। तो अभी किसको बेवकूफ बना रहे हैं पीटीआई वाले? अच्छा, ये शशि साहब, ये जो स्टीफन सैकर है, स्टीफन सैकर, ये जो बीबीसी का जो एंकर है, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखता है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन एक जो फिजा जो बनी हुई है, बहरहाल उसको, खैर उसका ज्यादा बेहतर जो जवाब जो है वो मेरे भाई मुस्लिम लीग नून चौधरी साहब वो दे सकते हैं। हाँ। और मुस्लिम लीग नून इस हवाले से बात भी कर रही है। इंटरनेशनल फोरम्स पर जब भी मैं डार साहब मजे हुए एक सियासतदान है, वो भी, उनको भी चाहिए जब भी वो जाएं तो बात वो जो है, वो जो हक के सच्चे, वो उस तरह करे कि सामने वालों को ज्यादा समझ में आ जाए, क्योंकि अच्छा। उन लोगों जो है बहुत ही हवालों से वो क्रॉस क्वेश्चनिंग ऐसी होती है जब बंदा अदालत में खड़ा है। एक अदालत उन्होंने, पीटीआई ने यहाँ खड़ी कर दी है जगह जगह, पार्लियामेंट से तो ये लोग भाग जाते हैं। फिर बहरहाल उस पर मैं ज्यादा तबसरा नहीं करती, क्योंकि मेरे पास वो फैक्ट्स नहीं है जो खुद डार साहब या उनके साथी के पास हो गए, उनकी मासूमियत के या उनकी बेगुनाही के। उस पर ज्यादा मैं तबसरा जो है वो करना भी मुनासिब मेरे लिए इस वक्त नहीं होगा, क्योंकि ये लोग क्या है कि लोग इस हर वक्त उसमें होते हैं कि कोई ऐसी नेगेटिव या ऐसी कंट्रोवर्शियल बात या उनमें से कोई करे, हम उसको जो है खींचकर वो जो है कोई डेंट डालने की कोशिश करें पीडीएम में। पीडीएम में एक बहरहाल एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है। मैं शशि साहबा, बात यही, मुझे इजाजत दीजिएगा, एक्चुअली मैं क्यों ये सवाल उठा रहा हूं, डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा। मसला एक्चुअली ये है कि पीडीएम एक जगह जमहूरियत की बात करती है कि जनाब हम ये सबको जमहूरियत के लिए कर रहे हैं और हम जो है एक साफ और शफाफ सिस्टम की खातिर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह जो है वो आप अपने ही लोगों से सवाल करने से कतराते हैं। अब स्टीफन सैकर जो बीबीसी का एंकर है, उसका तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, वो इस मौजूदा रजीम का कोई बंदा तो नहीं है, वो तो एक बड़ा माना हुआ एंकर है और माजी के अंदर भी इस तरह के इंटरव्यूज कर चुका है। उसका तमाम सिस्टम के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से, जुडिशियल सिस्टम के हवाले से तो उसका कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फैक्ट यह है कि इसहाक डार साहब उसके बड़े बेसिक चंद सवालों के जवाब नहीं दे सके, जिसका नुकसान अब पीडीएम उठा रही है। क्या यह फैक्ट नहीं है?
لیکن دو تین باتیں ہیں منصور صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اینکر ہے, ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہے, اور ہم نے جب بھی کہا کہ اس کے سوال کو باعث ہیں یا وہ کسی آپ یہ کہیں کہ کسی ایجنڈے پہ اس نے کوئی سوال نہیں کسی نے بھی نہیں کہا. دو باتیں جو ہے بڑی واضح ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا میڈیا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو بین کیا ہوا تھا, چلے اسی بہانے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ٹی وی پہ دکھایا, ان کا پورا انٹرویو کریں گے. اس اینکر کا جو بی بی سی کا اینکر ہے اس کے وہ جملے بھی دکھا دیں کہ جس میں اس نے ڈاکٹر صاحب کی جو معاشی پالیسیز ہیں, جو ان کی اکنامک ریفارمز ہیں, انہیں بہت بہتر قرار دیا ہے پی ٹی آئی کی اکنامک ریفارمز. وہ شاید آپ کے پاس ہو, اگر نہیں ہے میں آپ کو بھجوا دوں گا, آپ بس ہم لوگوں کو وہ بھی دکھا دیں. ٹھیک, اگر آپ نے اس کو جو تماشے کی بات کرتے ہیں میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں, عدالتوں کی بھی انہوں نے بات کی کہ ابھی ایک اور بھی تماشا لگنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب کو میں نے جواب دیا آپ کو کہ پاکستان کے اداروں کے پاس مقدمات موجود ہیں, وہ ان کی تحقیقات کر رہے ہیں, اور اگر پی ڈی ایم کی جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ پی ڈی ایم کی تحریک اس لیے کہ مقدمات نہ چلیں, عمران خان کی حکومت ختم بھی ہوگی تو یہ مقدمات رہیں گے. پتہ ہی ہمیں نہ سپریم کورٹ ختم ہوتی ہے, نہ نیب ختم ہوگا, نہ تحقیقاتی ادارے ختم ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جو مقدمات اس وقت چل رہے ہیں عدالتوں میں لیڈرز کے خلاف وہ تو پرانے دور کے ہیں. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کی حکومت جانے سے مقدمات ختم نہیں ہوں گے. دس شوڈ بی ویری کلیئر ٹو ایوری بڈی, ہمیں پتہ ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ میں نے کہا ایک اور تماشا بھی لگنے والا ہے, محمود صاحب اس پہ ذرا تھوڑا غور فرمائیں کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ نے کل یہ کہا ہے کہ کے پی کے کی جو محکمہ صحت ہے اس میں سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شوق ہے نا چور چور کر, تو چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ادھر سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی دوسری حکومت ہے. یہ جو بلین سونامی ٹریز کا منصوبہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں سیکرٹری جو کے پی کے صحت کے ہیں انہیں اندر کرنے لگے تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے درخت لگتا ہے وہ بنی گالا میں لگا دیے گئے ہیں. تو یہ جو کاروائیاں ان کے دور میں ہوتی ہیں, بی آر ٹی میں جو سب سے بڑی کرپشن ہوئی ہے اس میں محمود صاحب کو پتہ نہیں ہے نا, یہ پنجاب کے وزیر ہیں, کے پی کے کی حکومت نے اسٹے لیا ہوا ہے کہ تحقیقات نہ ہو کرپشن کی. تیسری بات یہ کہ اس سے بھی محمود صاحب کا تعلق نہیں ہے, ہاؤسنگ کے وزیر ہیں, دوائیاں سرکاری ان کو ملتی ہوں گی ظاہر ہے. دوائیاں مہنگی کرنے کے وزیر نے 6 ارب روپے کھائے ہیں. چینلز نے وہ اکاؤنٹ بھی دکھائے ہیں کہ 6 ارب روپے دوائیاں بنانے والی کمپنیوں سے لے کے 500% دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں. لیکن چونکہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے تمام معاملات کا, تو احتساب کی وہ اینک جو عمران خان صاحب نے پہنی ہوئی ہے اس کی یہ والی آنکھ تو بند ہے, جیسے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کی کرپشن وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. انہیں تو کرپشن نظر آتی ہے صرف اپوزیشن ان کے لوگوں کی. اور جہاں تک اداروں کا تعلق ہے, ادارے اگر اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں تو میں نے آپ کے سامنے 3 کیس رکھے ہیں, سپریم کورٹ کو ابھی دیکھ رہی ہے, انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ تینوں کیس, ڈاکٹر صاحب یہ تینوں کیس میاں محمود الرشید صاحب کے سامنے ناظرین رکھتے ہیں. ایک میں لے لوں بریک کے بعد تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے, کہ بات وہی ہے جب احتساب کی باری اپنی آئے, جس طرح میں ابھی ڈار صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا, نون لیگ نہیں اس پہ جواب دینا چاہتی, تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس پہ جواب دے گی؟ یا محمود الرشید صاحب سے اس کا سوال کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چوہی صاحب فرما رہے تھے کہ جب احتساب کی باری آتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اپنا احتساب کرنے سے بھی کتراتی ہے. میاں محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب کچھ مختلف انہوں نے آپشنز دی. انہوں نے کہا جی سونامی کا جو بلین ٹری سونامی کا جو پروجیکٹ ہے, سپریم کورٹ نے بھی بڑے سویر قسم کے ریمارکس دیے کہ جناب لگ اس طرح رہا ہے کہ درخت جو ہے وہ سارے بنی گالا کے اندر لگے ہیں لیکن کوئی احتساب نہیں ہو رہا. اس طرح کے اور بھی بڑے ایسے ایگزامپلز ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ کوئی تحقیقات سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ لے کے آئیں سارا ڈیٹا, تحقیقات ہو رہی ہیں, تحقیقات ہونی چاہیے. پشاور ریپڈ ٹرانسپورٹ کا انہوں نے کہا اس کی بھی تحقیقات چل رہی ہیں, سٹے لیا, لیکن اس کا سٹے لیا ہوا, تو سٹے لینا تو یہ انہوں نے سٹے لیا ہوا ہر عدالت سے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی جواز بنایا جا سکتا ہے اس چیز کو کہ وہاں چونکہ ہو رہا ہے لہذا ہماری سارے ڈکیتیاں معاف ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. یہ تو بری بات ہے نا. اگر ہمارے کچھ لوگوں نے کیا ہے, غلط کیا ہے, تو وہ غلط ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کو بھی چیک ہونا چاہیے, اس کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کیا اس کو جواز بنایا جا سکتا ہے
کہ کیونکہ پشاور کے اندر یہ ہو گیا ہے, بنی السلامی جو ٹریز ہے اس میں یہ ہو گیا ہے, لہٰذا جی ہمارا جو کچھ ہے اس کو معاف کر دیں. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں طارق فضل چودھری صاحب کو کہ ہمارا جو لیڈر ہے عمران خان, 2016 میں انہوں نے باقاعدہ مقدمہ دائر کیا ان کے ایسٹس کے اوپر, ان کے گھر کے اوپر, ان کے فلیٹ کے اوپر. 2 سال تک تمام سرکاری وسائل اور ذرائع وہ اس پہ لگے, بہتر سے بہتر انہوں نے وہاں پر کونسل ہائر کیا, اور 2 سال کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں صادق و امین ڈکلیئر کیا. پاکستان کا واحد سیاسی لیڈر ہے کہ جس نے سپریم کورٹ میں جا کے کبھی حکومت میں نہیں رہا, ٹھیک ہے, 18 کے بعد ہم حکومت میں آئے ہیں, اور ڈکلیئر کیا کہ یہ لیڈر جو ہے صادق و امین ہے. انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا وہاں ثابت کرنے کے لیے کہ عمران خان جو ہے وہ خائن ہے, اور عدالت عظمیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ واحد سیاست دان ہے جو صادق و امین ہے. دوسری بات, ان کی لیڈر مریم نواز وہ میرے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھ کے سنا بچا کے یہ کہتی ہیں کہ میری تو کوئی جائیداد نہیں ہے, یہ میرے اوپر الزام. میں نے فرسٹ ٹائم یہ نیلسن اور نیسکال جو ان کی کمپنیز ہیں ان کا ذکر کیا تھا کہ یہ آف شور کمپنیز ہیں جن کی یہ مالکہ ہیں, ایک سائٹ پہ یہ کنڈکٹ کر رہی تھی سنا بچا یہ پروگرام, اور انہوں نے کہا میں تو اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں, میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اور جب پاناما کیس کے اندر نکلا کہ اصل مالکہ ہیں, اربوں ڈالرز کی مالکہ ہیں آف شور کمپنیوں کی, اور بے شمار پراپرٹیوں کی, وہ جو وہاں کے اپارٹمنٹ ہیں لنڈن کے وہ بھی مالکہ یہ ہیں, تو یہ کیا مذاق ہے؟ ٹھیک, یعنی یہ جب یہ کمپیریزن کرتے ہیں تو تھوڑا سا دیکھ لیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے کسی بندے نے کوئی کھایا ہے, کرپشن کی ہے کسی بھی سطح پہ, اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اب جو ان کا ہو رہا ہے سب یہ ابھی تک ہوا ہے کسی کا احتساب نہیں, تو چل رہے ہیں سب کے کیسز. آپ کے لوگ پکڑے گئے, ہمارے وزراء پکڑے گئے, علیم خان پکڑا گیا, وزارت سے استعفیٰ دیا, سبطین خان پکڑا گیا, وزارت سے استعفیٰ دیا, جیلوں میں گئے, واپس آ گئے, 4-4 6 جی واپس آ گئے, تو عدالتوں کی طرف سے ریلیف ملا, کلین چٹیں ملی انہیں کہ یہ بے گناہ ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اگر کوئی اس طرح کی کرپشن کرتا ہے, کسی اور نے کی ہے, تو وہ جواز نہیں بن سکتی کہ ہمارے بھی معاف کر دیے جائیں. اب صرف بات اتنی ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ماضی کے اندر جس طرح سے لوٹا ہے, جو ان کے ایسٹس ہیں, اب تو ڈاکومنٹری ایویڈنس اتنے آ چکے ہیں کہ ان کی کوئی بچت نظر نہیں آتی, جس کی وجہ سے یہ تحریک کے اندر اتنی شدت ہے اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. سسی پلیجو صاحب, اب آپ نون لیگ سے کیا کوئی باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی درخواست کرے گی کہ اب اسحاق ڈار صاحب کا برائے مہربانی کوئی اور انٹرویو نہ دکھا دیجیے گا, کیونکہ میری اطلاع کے مطابق شاید آج یا کل کچھ اور انٹرویوز بھی آنے والے ہیں ان کے. دیکھیں, مسلم لیگ نیون پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین جو بھی بات چیت ہوتی ہے وہ پی ڈی ایم کے ہی پلیٹ فارم پر ہوتی ہے. پہلے جو میثاق تھا وہ 2 جماعتوں کے بیچ میں تھا جو پہلے بنا تھا. اب جو ہے یہ نیا میثاق, اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, اور جو ابھی پی ڈی ایم کے ہم پلیٹ فارم میں یکجا ہیں, یہ 11 پارٹیز ہیں. تو اس میں جو بھی بات ہوگی وہ کنسنسس کے ساتھ ہم جو ہے ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں. باہمی مشورہ ضرور ہوتا ہے, کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ ہم چلتے ہیں, چلنا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو اونچا دکھائیں یا ان کے ٹریپ میں آ جائیں حکومت کے. جو اچھی صحیح صلاح ہوگی وہ ضرور پارٹیز ایک دوسرے کو دیتی ہیں کہ زیادہ جمہوریت یا عمل کو جو ہے اسٹرینتھن کر سکیں, ہماری جدوجہد کو ہم جو ہے وہ اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ سیدھی رکھ سکیں. میں سسی صاحبہ ایک آج پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی ہے آج لاہور کے اندر, اور ایک بڑا امپورٹنٹ بیان سامنے آیا ہے, ملتان جلسے کو بھول جائیں گے, اسلام آباد مارچ سے قبلی حکومت چلی جائے گی. یہ ذرا پوری طرح یہ بیان سنیے گا, اس کے بعد میں آپ سے ذرا کامنٹ لکھتا ہوں. تو سنائیے گا جی کیا فرمایا پی ڈی ایم کے نمائندوں نے. رانا صلاح اللہ صاحب موجود ہے, ہم اس کے پیچھے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈنڈا بردار ساتھ ہوں گے ان کے, اور انشاءاللہ کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں جلسہ کرنے سے روکے. لیکن اگر جلسہ کرنے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کرنے دیتے تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ملتان کو پھر 100 سے ضرب دے لو. اب بالکل کوئی ہمارا ایک کارکن بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ ہم ابھی راستے میں ہو گئے تو یہ چلی جائے گی. یہ ساری آپ نے, اور ڈنڈے کے ساتھ مقابلہ ہوگا. سسی صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کے احتجاج کی فیور کرتی ہے؟ منصور, مجھے اس پر پلیز تھوڑا سا موقع دیجئے کہ کیونکہ یہ اہم چیز آپ نے بیان کی ہے تو اس پر تھوڑا ریسپونڈ بھی میں اس طریقے سے کر سکوں. پلیز.
پہلی بات یہ کہ پی ڈی ایم شروع کے دن سے پیسفل احتجاج میں ہے. یہ پلیز آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ ہر چیز آپ کی کیمرہ نے کی آنکھ نے کور کیا ہوا ہے. پھر گجرانوالہ میں کیا ہوا, پھر جو ہے بلوچستان میں کیا ہوا, رکاوٹوں کو توڑ کر بھی لوگ پہنچے نا. ملتان میں جب انہوں نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہو رہا, دھمکیاں, اٹیکس, گرفتاریاں, لائٹ بند, یوسف رضا گیلانی صاحب جیسے بہت ہی سینئر ایک رہنما جو پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ نیچا نہیں ہوئے, ان کے بیٹے وہ خود ہیرو ہو گئے. انہوں نے ریزسٹ کیا, اور لوگوں نے ریزسٹ کیا, اور پی ڈی ایم کے سارے لوگوں نے ریزسٹ کیا. کیا کیا نہیں ہوا, کیا کون سا یہ فسطائیت نہیں تھی, کیا یہ جمہوری حکومت آپ کہہ سکتے ہیں, اور کیا احتجاج اپوزیشن کا حق نہیں ہے؟ یہ اجازت دے دیتے تو کیا ہوتا. ہم تو جلسے کر رہے ہیں, اس میں آپ نے دیکھا ہم آئین سے بالکل باہر نہیں جا رہے, اور پیسفل جو ایک طریقے کار ہے. یہ جو ڈنڈوں کی بات یہ ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے خود تشدد کا نشانہ بنایا ہے ہمارے لوگوں کو ملتان میں, سرے راہ سرے عام. اور جس طریقے سے انہوں نے جیل بھرے ہیں, ہمارا ایک کارکن کہتا ہے کہ بھلے جیل بھر کے دیکھو, آپ دیکھیں کر کے دے, آپ چاہتے ہیں وہ کر کے دیکھیں. جو ہائبرنیشن میں جو قوم کے کچھ سیکشن یا سیگمنٹس ہیں وہ بھی اٹھ کھڑے ہو گئے, کیونکہ وہ پہلے ہی مہنگائی سے, دوسرے ان کی خود کرپشن سے پی ٹی آئی کی وہ پریشان ہے, وہ جان کہتے ہیں کہ چھوڑے ہماری. لیکن اب جو یہ بات ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو مارتے جائیں اور آپ جو ہیں وہ سر جھکا کے کہیں کہ ہم تو پھر سسی پلیجو صاحبہ جب ایک منٹ میرا سوال سن لیجئے نا, میرا سوال بھی تو سن لیجئے. جب پاکستان تحریک انصاف اپنا 126 دن کا دھرنا دے رہی تھی اور ان کے کارکن اس وقت اسلام آباد پولیس کے ایس پی کے اوپر اٹیک کرتے تھے یا ڈنڈوں سے اٹیک کرتے تھے, پی ٹی وی کے اوپر حملہ ہوا, تو اس وقت بھی میڈیا نے یہی کہا تھا کہ یہ طریقہ نہیں ہے احتجاج کا. تب وہ لوگ بھی یہی جواب دیتے تھے کہ جی ہمارے کارکنوں کو مارا جاتا ہے تو آگے سے ہم کچھ نہ کریں. تو آج تو صرف ٹیبل ہی ٹرن ہوئے نا, پھر آپ لوگ بھی سب کچھ تو وہی کر رہے ہیں, یعنی کہ پھر اس وقت جو وہ کر رہے تھے آپ اس کو بھی جائز قرار دے رہی. Mansoor, what are you talking about? There's a huge difference. Come on, I mean, you can't compare. یہ دو نمونے, دو جو مزاج پروٹیسٹ کی, یہ آپ کو الگ نہیں دکھائی دے رہے. آپ کو یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ یہ لوگ خود جو 2 سالوں میں جو عذاب میں آ گئے ہیں. یا آج آپ نے ایک اسپیچ نہیں سنی وزیر اعظم صاحب گلگت صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی پہ انٹروڈ نہیں کرے گی, صوبے خود اپنا جو ہے وہ پروجیکٹس ہے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے دیوار سے لگایا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی نیب پہ سارا دن جو ہے وہ طلب کیا جاتا ہے. تو سسی صاحبہ اگر وفاقی حکومت یہ کر رہی ہے, اگر وفاقی حکومت سسی صاحبہ کر رہی ہے تو کیا اس کے خلاف دہشت گرد والی تھا وہ سسی پلیجو صاحبہ, اگر وفاقی حکومت یہ کر رہی ہے تو کیا اس کے خلاف ڈنڈا بردار فورس کھڑی کرنا جائز ہے آپ کی نظر میں؟ Never. We have never believed violence. You know, ایک وائلنٹ جو ہے اسٹرگل وہ آپ کا تحس نحس کر کے حقیقی آپ کی بات ہوتی ہے اس کو بھی وہ ہٹ کر دیتی ہے. وہ پھر بات آپ اپنی رکھ ہی نہیں سکتے, بالکل بھی نہیں. ہم گولی کی بات نہیں کرتے, لیکن ہمارے معصوم بے گناہ کارکن رستوں کے بیچ میں اگر وہ جو ہے ہم ان کو مار کھانے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے. ریزسٹ ضرور کریں گے, وہ کیسے نہیں کریں گے, آپ ان کو اس نیش پر پہنچاتے کیوں ہیں. باقی ہم نے کبھی بھی آپ کی والی سب سے بڑی دہشت گردی ہے آئین کو وائلیٹ کرنا. کون کر رہا ہے بتائیں آپ نہیں دیکھ رہے کہ کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. ایک آرٹیکل میں بیان کر سکتی ہوں کہ what they have been doing, اور جو ہوا ہے اس پر تو ایکشن لیا جانا چاہیے, عدالتوں کو خود لینا چاہیے. بات یہ ہے ہم پیسفل, ہم پھر سے میں دوہرا رہی ہوں, ہم پی ڈی ایم پیسفل اسٹرگل میں ہے. ہم پرامن جدوجہد میں ہمیشہ ہم نے یقین رکھا ہے. ہم نے عدالتیں بھگتی ہیں, ہم نے پھانسیاں کھائی ہیں, ہم نے پھر بھی عدلیہ کا احترام کیا ہے, ہم نے پھر بھی لا اینڈ آرڈر سچویشنز کو جو ہے. ٹھیک ہے سسی پلیجو صاحب, I have to take a break because مجھے جو حکم آتا ہے میں اس کے سامنے ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہو سکتا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے احتجاج کی. اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو, اور آج نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا گیا. ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ لگ اس طرح رہا ہے کہ نواز شریف صاحب تو وطن واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے, اسحاق ڈار صاحب بھی یہی کہہ چکے ہیں. اب ایسی صورتحال میں ابھی تھوڑی دیر پہلے رانا ثناءاللہ صاحب کی جو گفتگو ہم سنا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جیسے ہی لوگ یہاں سے نکلیں گے اسلام آباد کا رخ کریں گے حکومت گھر چلی جائے گی. سر یہ کس طرح ہوگا, کس طرح چلی جائے گی حکومت؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے یا پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے, جیسے میں یہ کہوں گا کہ حکومت کی کنفیوژن کا عالم یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی اپنے مقدمات, اپوزیشن کوئی اپنے مقدمات کو
ختم کرانے کے لیے یا کوئی NRO لینے کے لیے یہ ساری تحریک چلا رہی ہے، یہ بالکل حقیقت سے تو واقف نہیں ہے، یہ حقیقت جاننا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. اس میں بہت سارے جو ہیں وہ حکومتی ترجمانوں کی جو لسٹ ہے اس میں الیکٹڈ لوگ ہیں. یہ جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو پوچھ پاتے ہیں، لوگ ان کو ان سے سوال پوچھتے ہیں، جو یہ آج کے لمبے چوڑے لوگوں سے وعدے کر کے آئے ہوئے ہیں، نوکریوں کے، مکانوں کے، چیزیں سستی کرنے کے، اور یہ کہنے کہ جناب کہ اگر مہنگائی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. یہ تو سب سے پسندیدہ فکرہ تھا عمران خان صاحب کا. آج مہنگائی کے جب پہاڑ ٹوٹے ہیں تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں جناب کہ اب چور کون ہے؟ اب وزیر اعظم جواب کیوں نہیں دے رہا؟ اور یہ تاثر دینا، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا میاں صاحب سے، محمود رشید صاحب سے، کہ میں نے یہ تاثر بالکل نہیں دیا. آپ کے سامنے میں نے جو حکومت کے کرپشن کے مقدمات کو 3-4 رکھے ہیں، اس لیے نہیں رکھے کہ جناب میں کوئی جواز پیش کر رہا ہوں کہ کوئی اور اگر کرپشن کر رہا ہے تو یہ بھی ہو رہی ہے. اگر کسی اور نے کرپشن کی ہے، پاکستان کا پیسہ کسی نے لوٹا ہے، تو ایک ایک پائی کا حساب ہونا چاہیے. یہ شروع سے ہمارا ورژن ہے. آپ کے سامنے ہم نے یہ مقدمات اس لیے رکھے ہیں کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ سوال اٹھا رہی ہے آپ کی کرپشن کے اوپر، اور جو کرپشن کی تحقیقات آپ نے رکوائی ہوئی ہے سپریم کورٹ سے، ان کی بات کی ہے. آپ کا جواب اس میں یہ نہیں بنتا حکومت کا کہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. حکومت یہ نہیں کہتی چاہیے، حکومت کہتی ہے ہم ان کا احتساب کریں گے. میں جواب لے لوں سر، میں سر جواب لے لوں، میں سر ٹائم کم ہے، جلدی سے جواب لے لوں سر اس کا. میاں محمود رشید صاحب، کیوں ہونا چاہیے نہیں ہو کیوں نہیں رہا؟ ہو رہا، کون کہہ رہا نہیں ہو رہا؟ وہ کہہ رہے نہیں ہو رہا. ان سب کے مقدمات چل رہے ہیں. طارق فضل چاہ صاحب، میں آپ کو پورا ڈیٹا بھجوا دوں گا. علیم خان کے خلاف جو مقدمات چل رہے ہیں، سبطین خان کے خلاف جو چل رہے ہیں، باقی جو مقدمات چل رہے ہیں، آپ اس میں پارٹی بنیں، آپ اس میں کونسل ہائر کریں، آپ اس میں درخواست دیں، اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. آپ کیوں خاموش ہیں؟ روزانہ آپ یہاں پر ایک ہی گردان آپ چلاتے رہتے ہیں، جی نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی آئیں، آ کے سزائیں دلوائیں. یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو خود آفر کر رہے ہیں. یعنی اب حکومت کیا مطلب ہے کہ ارادہ نہیں رکھتی کہ ہم اس میں پارٹی بنے؟ آپ جس پہ دوائیوں کے کرپشن، حکومت ارادہ رکھتی ہے. حکومت جو آپ کے کرپشن کیسز ہیں ان کو بھی پایا تکمیل تک پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہے. اداروں کو کہتی ہے فری ہینڈ ہے، آپ کریں ان کا. بالکل عدالتیں بھی آزاد ہیں، ادارے بھی آزاد ہیں. آپ نے اداروں کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، ادارے سوئے ہوئے تھے. پچھلے 10 سال نیب نے کوئی ایک میگا کرپشن کا کوئی کیس ڈاکٹر صاحب بولیے. آپ نے جو BIT کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگوں نے اسٹے لیا ہوا ہے، اس کی کرپشن کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے، آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اپوزیشن بھی تو اسٹے لیتی ہے. تو اسٹے تو چلتے رہتے ہیں، یہ تو ایک پروسیس کا حصہ ہے نا. پروسیس کا حصہ ہے. سر بہت شکریہ محمود رشید صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور سر سی پلیجو صاحبہ. ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.